کہ میلاد نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث بڑی پیاری ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام جب پیدا ہونے کے بعد ابو لہب کی جو باندی تھی سویبہ، وہ ابو لہب کے پاس آتی ہے اور ابو لہب کو خوشخبری دیتی ہے کہ ابو لہب، آپ کے جو بھائی ہے عبداللہ، ان کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ جو آپ کے یہاں آپ کا بھائی ہے عبداللہ، اس کے یہاں بیٹا ہوا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا ہے۔ تو یہ بات اس نے سنی تو وہ خوش ہوا کہ میرا بھتیجا ہوا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی بھتیجے پیدا ہوتے ہیں، بھانجے پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہماری خوشی ہے یہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہے۔ کس بنیاد پر ہے؟ کہ بھائی پڑوسی کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو ہمیں کیا خوشی ہوگی؟ ہم زیادہ سے زیادہ اسے مبارکباد دے سکتے ہیں، لیکن اس کی مٹھائی ہم تو نہیں بانٹیں گے نا، اس کی مٹھائی تو وہی بانٹے گا۔ بہرحال ابو لہب سے کہا کہ آپ کے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو چونکہ خاص بھتیجا تھا تو اس نے خوشخبری دی۔ ابو لہب نے کہا کہ سویبہ جب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، انگلی کا اشارہ کیا کہ میں اس خوشی کے بدلے میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اب ابو لہب اس کے بعد زندہ رہا مگر ایمان نہ لایا، کفر کی حالت کے اندر ہی مر گیا۔ اور ابو لہب وہ ہے کہ جس کی مذمت میں اللہ نے پوری سورت اتاری ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، سورہ لہب پوری اس کی مذمت کے اندر اتاری ہے اللہ نے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کا مذمت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہو وہ کتنا بدبخت انسان ہوگا۔ لیکن وہ جب مرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کو خواب میں دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے حالات کیا ہے، تو نے پوری زندگی کفر کے اندر بتائی، حضور نے تیرے کو دین بھی پیش کیا مگر تو نے ایکسیپٹ نہ کیا، اب بتا تیرا مرنے کے بعد حال کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں طرح طرح کے عذاب میں ملوث رہتا ہوں، طرح طرح کے عذاب میں ملوث رہتا ہوں، مگر وہ دن کہ جس دن میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی کے اندر اپنی باندی کو آزاد کیا تھا، اس دن رب تبارک و تعالیٰ میری اس انگلی کے اندر کچھ پانی دے دیتا ہے، یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ انگلی بھیگ جاتی ہے، تو جب میں اس کو چوستا ہوں تو مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، مجھے آرام ملتا ہے۔ اب میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے اور ان لوگوں سے یہ سوال ہے جو کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، میلاد کا جشن نہیں منانا چاہیے، میلاد کے اوپر خوشی نہیں منانا چاہیے، میں کہوں گا کہ ابو لہب نے نبی مان کر نبی کی خوشی نہیں کی، صرف بھتیجا مان کر نبی کی خوشی کی، نبی کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کا یہ احسان چکا دیا۔ اس نے اپنی باندی کے اوپر احسان کیا، اس کو آزاد کر دیا، اللہ نے اس کے عوض اس کی انگلی کے اندر پانی دے دیا کہ جس کو وہ چوستا ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا لوگوں، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو اپنا ان کو نبی ماننے والے ہو، تم تو ان کو اپنا آقا ماننے والے ہو، تم تو ان کو اپنا سب کچھ ماننے والے ہو، بتاؤ تو صحیح، جب تم میلاد کرو گے، نبی کو یاد کرو گے، تو بتاؤ رب تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نہیں فرمائے گا؟ بولو تو صحیح، کیا تم پر اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں نازل نہیں ہوں گی؟ ضرور ضرور ہوں گی۔ تو لوگوں، نبی علیہ السلام کی میلاد کا انعقاد خوب کرو، اور میلاد کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے ہمارے بڑے بڑے محدثین نے کہ جس گھر کے اندر میلاد ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے فاقے کو دور کر دیتا ہے، اس گھر سے فاقے کو دور کر دیتا ہے، اس گھر سے غریبی کو دور کر دیتا ہے، اس گھر سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے گھروں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر محفل میلاد کرایا کرو، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو ملتی ہوئی نظر آئیں گی، اور ایسی برکتیں آپ کو ملیں گی کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے اور آپ یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل پوری زندگی ہم میلاد محفل مناتے ہوئے